मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये जो तलाक सलास का मसला है ना, ये मुता जैसा ही है बिल्कुल। जैसे 3 तलाक पर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 एक होती थी। हम कहते हैं भाई सहाबा तो सब 3 को 3 कह रहे हैं यार, तुम्हारा तो अगर होती थी तो नबी के मशवरे से थोड़ी होती थी। अम्मार इब्न यासिर कहते हैं हम नबी के दौर में यहां तक तयम्मुम करते थे, इधर तक। कोई कायल है यहां तक तयम्मुम का? बोलो ना। और सिर्फ दौर में नहीं, हदीस में आता है नबी की मईयत में, नबी की मौजूदगी में हमने यहां तक तयम्मुम किया है। कोई भी इस हदीस को नहीं मानता। कहते हैं भाई किया है, उस वक्त हो सकता है नबी ने तंबीह ना की हो, लेकिन हमें जो नबी से मिलता है वो कहां तक तयम्मुम मिलता है? यहां तक मिलता है। तो वो कह रहे हैं हमारे इब्न यासिर ने किया है तो उनका अपना जाती अमल है। तो इस तरह जाबिर अब्दुल्ला कहते हैं हमने नबी के दौर में मुता किया, उमर ने रोक दिया। हम कहते हैं आपने हो सकता है किसी सहाबी ने किया हो, नबी के इल्म में ना आया हो, लेकिन बाद में जब सहाबा एक चीज पे जमा हो गए, हजरत उमर कानून साजी कर रहे हैं। बाद सहाबा से ये भी मनकूल है, वो कह रहे हैं मुता करेगा रजम करेंगे। और अकल भी क्या कहती है कि इस्लाम में ऐसी बेगैरती की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी स्टाइल में दलाइल 3 तलाक के भी हैं। तो हम अहले हदीस भाइयों से कहते हैं कि हजरत आपने जिस तरह खींचा तानी करके 3 को 1 किया है ना, इससे आसानी से खींचा तानी, आसानी ज्यादा खींची तानी नहीं करनी पड़ती। मुता हलाल इससे ज्यादा आसानी से होगा, समझते हो? मुता इससे ज्यादा, क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्ला जो कह रहे हैं ना कि हम नबी के दौर में मुता करते थे, उमर ने पाबंदी लगाई, जबकि अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं 3 नबी के दौर में 1 होती थी, उमर ने 3 की हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का सही सनद से फतवा है कि 3 होती हैं। इसका जवाब देना आसान है, मुता का जवाब देना मुश्किल है। आपके पास असल दलील यही है कि भाई हम किसको हम अइम्मा मुज्तहिदीन जो अहले सुन्नत वल जमात के उनको फॉलो करते हैं, और वो चारों इस पर जमा है। अहले सुन्नत वल जमात के जो इमाम है 4, वो चारों इस पर जमा है कि मुता और ज़िना में कोई फर्क नहीं है। तो हम वो तशरीह मानेंगे जो उनकी है। अगर आप अपनी तरफ से तशरीहात का दरवाजा खोल दोगे ना, तो उम्मत का प्रोग्राम बढ़ गया। ये भी हलाल होगा मुता कुछ दिनों में। और एक साहब ने तहरीर लिखी कि एक्चुअली नौजवान जो बाहर मुल्कों में जाते हैं ज़रूरत के पेश नज़र ज़िना से बचने के लिए, एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उलमा को इस पे गौर करना चाहिए। इख्तिलाफी मसला है, बाज़ ताबीईन से जवाज़ मनकूल है, और बाज़ जो है ना वो असलाफ में बाज़ लोगों से इसका जवाज़ मनकूल है। तो इख्तिलाफी तो मानो ना, पहले ही हमसे मनवाएंगे इख्तिलाफी है, उसके बाद फिर कहेंगे जब मसले में इख्तिलाफ होता है तो लचक होती है, तो ज़रूरत के बेस पे दूसरे कौल पर अमल करना क्या हो जाता है? जायज़ हो जाता है। लिहाजा फिर वहां से क्या करोगे? जवाज का फतवा लोगे। जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह ऐसा होने नहीं। और जो बेगैरत दलील देना मुता के हलाल होने की, उसको बोल तू अपनी बेटी मुता के लिए पेश कर। तो अपनी बेटी अनाउंसमेंट फेसबुक पे डाल के ये मुता के लिए तैयार है। तस्वीर ना लगाओ, नाम पता दे दो उसका। कोई करेगा गैरतमंद? ये एकदम गुस्से में आएगा ना, वो क्या ख्याल है? तो भाई गुस्सा क्यों हो रहा है? इसमें बेगैरती वाली क्या बात है? एक चीज हलाल है तो गुस्सा क्या? अपनी बच्चियों के रिश्तों के लोग इश्तिहारात डालते हैं कि नहीं डालते? उसमें किसी को गुस्सा आता है? अबे क्या हो गया? वो कोई बेगैरती समझी जाती है? शादी दफ्तरों में भी जाते हैं, भाई हमारी बच्ची है, इतनी क्वालिफिकेशन है, कोई मुनासिब सा मुंडा हो तो खुशबू लगा के हमारे घर उसको भेज दें। समझ में आ रही है बात? इसमें कोई बेगैरती नहीं समझी जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थे, उनके वालिद ने खुद रिश्ता पेश किया कि मेरी बेटी, मैं आपसे उसका निकाह करना चाहता हूँ। हजरत फातिमा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किस पे पेश किया? हजरत अली पे। हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा जब बालिग हुई, बहुत रिश्ते आए, फरमाया मैंने इनको किन के लिए रखा है? अली के लिए। बड़ी फजीलत है सैयदना अली की, है ना? तो इसी तरह सहाबा में ये था हजरत। तो बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अगर ये मुता हलाल है इस दलील की बेस पे कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला सही मुस्लिम में कहते हैं नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में, और उमर ने पाबंदी लगाई है, अगर इस हदीस की बेस पे हलाल है, तो भाई अपनी बेटी आप इश्तिहार दो कि हमारे यहाँ मुता सेंटर खुला हुआ है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मुता सेंटर है और अपनी बेटी कोई पेश करे, ये सुन के भी उसको कांपने लगेगा गुस्से से। इसका मतलब ये बेगैरती है, और बेगैरती इस्लाम में जायज बोलो नहीं हो सकती। तो वो हदीस का वो मतलब नहीं है जो लिया जा रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कुल्लु मा सह्हा फहुवा मज़हबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ नबी से हदीस साबित है मेरा मजहब है,
اتنا آسان کام یہ ہوتا نا فقی مسائل میں, جو حدیث جیسے آ گئی آپ نے عمل کرنا ہے, تو پھر متع بھی حلال ہوگا. پھر اور بہت سارے مسائل ہیں تو تبھی اجتہاد ہوتا ہے, مجتہدین بیٹھتے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز جو گزر چکے ہیں انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے میں, مرتب کرنے میں. اب جب مرتب ہو گیا تو ہم اسی کے پابند ہیں, ہمیں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی اسکالر ہٹتا ہے تو اپنی ذات کی حد تک ہٹے, وہ پبلک کو اس پہ لانے کی کوشش مت کرے, وہ بڑا غرق کر دے گا, وہ لوگوں کا ہو رہا ہے غرق. اور ابھی متع پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایکچولی وہ مجبوری ہوتی ہے, ایک نوجوان کیا کرے, کہاں جائے, تو مجبوراً ہم شیعہ مسلک سے لے لیتے ہیں یا فلاں تابعی کا یہ مذہب ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو. تو ایسے کسی نے مضمون لکھا ہوا تھا, مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا مجبوری میں زنا کو تم حلال قرار دے رہے ہو تو مجبوری کس بات کی رہ گئی؟ کتنا ٹائم لگتا ہے, جاؤ کسی طوائف کو پکڑو, 2 گواہ لے کر آؤ, بولو 2 دن کی شادی ہو رہی ہے ہماری, 1 ہفتے کی شادی ہو رہی ہے ہماری, اور 1 ہفتے بعد طلاق کے بغیر آٹومیٹکلی نکاح کیا ہے ختم. تو یہ زنا ہی تو ہے. فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تاکہ کمبختوں شادیاں کرو, جو کرنے کا کام ہے. اس سے وہ اس کا پروگرام اور بھی بڑھ جائے گا. جب متع سینٹر کھلیں گے تو شادیوں کا رواج بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اور بیڑا غرق ہو جائے گا. خام متع سے کون چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو؟ 1 ہفتے کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے کوئی اولاد چاہتا ہے؟ کون چاہے گا اس سے اولاد ہو؟ تو اس لیے ہم اس بغیر, کبھی جب کوئی متع کے فضائل سنا رہا ہو نا فیس بک پہ, اس کو بولو اس پہ دلائل نہ علمی دیا کرو. یہ علمی دلائل سے مسئلہ, عوام میں اتنی علم دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا, عوام آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ جب دلائل دیکھیں گے نا, یہ حدیث فلانی حدیث, فلانے صحابی کا قول, فلانے تابعی کا قول, اور فلانے بخاری کے راوی اس کی طرف منسوب, تو ایسی چیزوں سے آہستہ آہستہ عوام کہتے یار دلائل تو ہیں بیٹا دلائل. حالانکہ وہ کتنے پانی میں ہیں وہ دلائل, ان کی حیثیت کیا ہے وہ تو صحیح علماء جانتے ہیں, ان میں وزن کتنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے نا, اگر گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کر دے جج, تو وہ نافذ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سعودی عرب میں چاند 1 دن پہلے نظر آتا ہے, یہاں کے علماء کو اس پر اشکالات ہیں, خود سعودیہ کے علماء کو بھی اشکالات ہیں. اب اختلاف ہے علماء کا اس میں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن جب گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا, سعودی عدالت نے فیصلہ کر دیا, تو وہ سب کے لیے نافذ. خوب سمجھو اس مسئلے کو, تھوڑا علمی بات ہے, بور نہ ہو جائیں کہیں آپ. جہاں بھی مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں, تو اس میں اب ریاست نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر شریعت میں وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر کسی نے طلاق بائن دی بیوی کو, 1 طلاق دی بائن. اب آپ تھے انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, وہاں کی عدالت شافعی فقہ کو فالو کرتی ہے. آپ کا کیس گیا کورٹ میں, ٹھیک ہے نا. اب کورٹ تو شافعی فقہ پہ فالو کر رہی ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی 1 طلاق امام شافعی کے ہاں بائن ہوتی نہیں ہے, وہ لازمی رجعی ہوتی ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو رجوع کا حق ہے. تو شریعت میں یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جج کا فیصلہ آپ کے جو مسلکی اختلاف ہے اس سے بالاتر ہوگا, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو حکومت کی, تو وہ نافذ ہو جائے گا آپ کے اوپر. سمجھتے ہو؟ آپ آج کل کے اسکالر کی آپ بدماشیاں دیکھو, اس قانون اس اصول سے کیسے کھیل رہے ہیں. چند دن پہلے کے اسکالر کی ایک تحریر چلی کہ 3 طلاقوں کے بعد لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں گورنمنٹ سے یہ قانون پاس کروا کے کہ وہ 3 طلاق کو 1 قرار دے. پھر یہ قانون جب پاس ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا یہ کہ پھر کوئی حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, جتنے بھی مسلمانوں کے مسلک ہیں نا, جب بھی 3 دیں گے تو ہوں گی کتنی, وہ گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے کتنی ہوں گی, 1 ہوگی. کیونکہ حکومت کا قانون وہ اختلافی مسئلے میں القضاء یرفع الخلاف, جو قاضی کی قضا ہے نا, جج کا فیصلہ, وہ اجتہادی مسئلے میں اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قدر ایک چیز کو آج کل کے اسکالر جن کے پاس علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے, وہ کیسے اسلامی اصول اور ضابطوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہاں کیا میں نے پھر اس پہ لکھا, میں نے کہا یار یہ اس نے کتنی بڑی ضلالت کی ہے. 2 ضلالتیں ہو رہی ہیں. نمبر 1, پہلی بات تو یہ کہ 3 طلاق کا مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں.
یہ تو بنایا گیا اختلافی. یہ جبکہ ہے جب دلائل دونوں طرف ہو, اختلاف ہو صحابہ میں, ائمہ مجتہدین میں, جبکہ یہاں چاروں امام کیا ہیں, اہل سنت کے جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ سب کیا ہیں, اس پر متفق ہیں. تو اختلافی مسائل میں ہوتا ہے, اجماعی مسائل میں حکومت کا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حکومت یہ قانون بنا دے کہ متع کی پرمیشن ہے, تو کیا حلال ہو جائے گا متع؟ آپ کہو بھائی بعض مجتہدین کا تو اختلاف تھا, تابعین میں ہمیں بعض اقوال ملتے ہیں کہ متع کو جائز سمجھتے تھے, ہم کیا کہیں گے بھائی اہل سنت والجماعت کے چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ متع کیا ہے, حرام. تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اب گورنمنٹ اگر لا بنا بھی دے نا متع کے حلال ہونے کا, تو وہ حلال نہیں ہوگا. تو 3 طلاق پر بھی اجماع ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو, جج کی ذاتی رائے یہ ہو, جج بھی مجتہد ہو, غور و فکر کر کے وہ ایک رائے قائم کرتا ہے, تو چونکہ وہ حکومت میں ہے جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے, پھر جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ اختلاف میں نافذ ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے قول کمزور ہے, ضعیف ہے, آپ اس بیس پہ گورنمنٹ سے جا کے پاس کرواؤ تاکہ یہ نافذ ہو جائے. اس کی عالم اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ تو جج فیصلہ قرآن و سنت میں غور کر کے ایک فیصلہ نافذ کر دے تو جج کی بات مسلکی اختلاف پر کیا ہوگی, شریعت میں حاوی ہوگی, کیونکہ وہ بھی اسلام کا ہی ہے اور قرآن و سنت سے غور کر رہا ہے. یہاں جج کون سا قرآن و سنت میں غور کر کے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں تو جج جو ہے, آپ نے جا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا کہ جج کو مشورہ دو, پتہ ہے کہ قول کمزور ہے, پھر مشورہ دے کے نافذ کروا دیا. یہ قضا یرفع الخلاف نہیں ہے, کیونکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, یہ دین کے ساتھ بدترین تحریف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرعون نے جو کہا تھا نا کہ جو میری کھوپڑی ہے اس کے علاوہ کسی کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ فرعونیت آج کل کے مذہبی اسکالرز میں ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. ان کی نظر میں نہ امام بخاری کی کوئی حیثیت, نہ ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت, نہ امام شافعی کی کوئی حیثیت, نہ امام مالک کی کوئی حیثیت, نہ امام احمد کی کوئی حیثیت, نہ ان لوگ کی نظر میں ابو بکر کی حیثیت, نہ عمر کی حیثیت, نہ عثمان کی حیثیت, نہ علی کی حیثیت, نہ صحابہ کی حیثیت. یہ کہتے ہیں میں نے قرآن اپنی کھوپڑی سے سمجھا ہے, میں کسی کو فالو نہیں کرتا. تو سمجھ لو کہ جس قسم کے سافٹ ویئر فرعون کی کھوپڑی میں انسٹال ہوئے تھے, ان میں ایک سافٹ ویئر بچ گیا تھا, کہیں انسٹال ہو نہیں رہا تھا, تو وہ ایسے اسکالر کی کھوپڑی میں یا تو وہ یا اس کی کاپی انسٹال ہو گئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟